اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ انبیاء کا ایک کوئک ریویو کریں گے۔ سورہ انبیاء مکی دور کی سورہ ہے اور مکہ کے تیسرے دور کی ہے، 10 نبوت سے پہلے کی۔ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی اور اس وقت بڑا کوہرام ہر گھر میں مچا ہوا تھا کہ ہر گھر کے کسی نہ کسی بچے نے یا نوجوان لڑکے نے یا لڑکی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ لوگ بہت پریشان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھروں میں پھوٹ ڈال دیا، اور اس لیے ان کا جو ظلم و ستم تھا وہ ایک ٹویسٹ لے رہا تھا اب کہ وہ اس پہ اتر آئے تھے کہ تعذیب کریں اور جسمانی زد و وقوع کریں اور مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی، اسلام قبول کرنے کی سزا دی جائے۔ اور اس کا نام سورہ انبیاء اس لیے کہ اس میں بہت سارے انبیاء کا نام لے کے اللہ نے ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، وہ وہی دعوت ہے جو سارے انبیاء ہمیشہ پیش کرتے رہے ہیں کہ توحید کی طرف وہ انسانیت کو بلاتے رہے ہیں۔ اور دوسری جو رسالت ہے وہ ہمیشہ انسانوں ہی کو دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ انسان تھے، کھانا بھی کھاتے تھے اور ان کے بیوی بچے بھی تھے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے۔ اور یہ بتایا گیا کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا بالکل کہنا چاہیے حق پر ہے، اور ثابت ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اور عقیدہ توحید اور رسالت پر بات کرنے کے علاوہ اس میں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی نبی نے شرک کبھی نہیں کیا، اور انبیاء کی مختلف دعائیں اس میں آئی ہیں، کوٹ کی اللہ تعالیٰ نے کہ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کس آزمائش میں ڈالا اور پھر انہوں نے کیسے دعا کی، کن الفاظ میں، تو اللہ نے قبول کی، اور جب ان کی دعائیں قبول ہو گئیں تو کیا نتائج نکلے۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا سم اپ کرتے ہوئے سورہ میں کہ انسان کی نجات کا سارا انحصار اسی بات پہ ہے کہ وہ اس دین کی پیروی اختیار کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے توحید کے راستے پر چلنے لگے اور رسالت کو مان لے، اور پھر عقیدہ آخرت اور یہ ساری چیزیں ان کو پورے دل سے قبول کر کے اور صحیح عمل کرے، تو پھر انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے جو آغاز ہے یہیں سے 70واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بتائی ہے، وہ استوانا والساعۃ کہاتین، میں ایسے وقت پہ مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی بھی سب سے آخری کڑی ہے، اس کے بعد کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اپنے اینڈ کی طرف آ چکی ہے، پیش قدمی کری ہے، زیادہ وقت اس کا گزر چکا، وہ اپنے خاتمے کی طرف آ رہی ہے یہ زمین، یہ دنیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کر کے کہا کہ جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اور ان کے دل دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو ان کو دینا چاہیے، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو بشر ہی ہے ہمارے جیسا، تو پھر ہم کیا آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ یعنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے اوپر فوقیت تھی یا ان کی جو برتری تھی وہ تسلیم کرنے میں اس لیے آ رہی تھی کہ وہ کہتے یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے رسالت نازل کر دی اور ان کو کیسے نبی بنا لیا۔ اور یہ جو جادو کا الزام وہ لگاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحر کرتے ہیں یا جو بھی، اس کے ضمن میں بہت ساری احادیث بھی ہیں جن میں قصے بتائے گئے ہیں، اور سیرت نگاروں نے بھی لکھے ہیں کہ جیسے عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ ہے کہ اس نے سرداران قریش سے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں، اور پھر بات کی، اور وہ کافی لمبی بہت بلیغ تقریر ہے جس میں اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ کو خوبصورت عورتیں چاہیے تو ہم ان سے شادیاں کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو ہم سردار بنا لیتے ہیں، اور مطلب بہت ساری اس نے
وہ کی کہ بادشاہی چاہیے تو بادشاہ بنا لیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا؟ تو اس نے کہا ہاں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کرتے رہے. 38ویں آیت پہ پہنچ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. اور اب وہ جو بہت غور سے سن رہا تھا عتبہ بن ربیعہ وہ اٹھا اور چلا گیا. تو دور سے ہی اس کے چہرہ دیکھ کے کفار مکہ نے اور قریش کے لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کا وہ چہرہ نہیں ہے، بدلا ہوا ہے. اور اس نے جا کر لوگوں کو کہا کہ یہ جو کلام میں نے سنا ہے یہ باتیں رنگ لا کر رہیں گی، یہ بالکل الگ کوئی کلام ہے، اور تم میرا خیال یہ ہے کہ اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر عرب اس پر غالب ہو گئے تو اپنی بھائی کا خون جو ہے وہ تمہاری گردن پہ نہیں ہوگا، کوئی اور اس کو مغلوب کرے گا. اور اگر اس کی حکومت ہو گئی تو تمہاری عزت اس کی عزت ہوگی، اور مطلب اس کی بھی عزت ہوگی تو قریش کا ہی نام بنے گا. تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا. یعنی جو رائے لوگوں کی ایک دم سے بدل جاتی، خیال بدل جاتا تھا، اس کی وجہ سے بھی یہ سحر کا الزام لگاتے تھے. اور پھر ایک اور قصہ جیسے حضرت طفیل بن عمر دوسی کا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنا بہکا دیا تھا قریش مکہ نے کہ ایک آدمی ہے جو جادو کر دیتا ہے کہ انہوں نے مکہ آتے ہی کانوں میں روئیاں ٹھونس لی تھیں. اور لیکن جب وہ آئے طواف کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تلاوت کر رہے تھے شاید نماز میں، انہوں نے تھوڑا سا حصہ ان کے کان میں پڑا جو انہوں نے سنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے اور کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک عقل مند آدمی ہوں، جوان ہوں، خود بھی شاعر ہوں، کلام کو سمجھ سکتا ہوں، تو سن لینے میں کیا حرج ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر غلط کہے گا تو نہیں مانوں گا، عقل استعمال کروں گا. اور پھر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچھا آپ کیا کہتے ہیں بتائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے. اور پھر جا کے انہوں نے اپنے قبیلے میں دوس کے لوگوں کو بھی مسلمان کیا. اور یہ لوگ پھر اور حضرت ابو ہریرہ بھی انہی کے قبیلے سے تھے، انہی کی تبلیغ پر اسلام لائے تھے. اور یہ لوگ پھر غزوہ خیبر کے وقت پر ہجرت کر کے مدینہ آئے. اور مطلب ان واقعات کی وجہ سے یہ لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو سحر کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں لوگوں پر، یا ان کا جادو چل جاتا ہے کلام سناتے ہیں تو، یا یہ قرآن کو کہتے تھے کہ یہ کوئی جادوئی چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ کہہ دیا، رسول نے کہا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے اور وہ سمیع اور علیم ہے. یعنی انہوں نے ان ساری باتوں کا کبھی جواب نہیں دیا ان الزامات کا. حالانکہ اس سے بڑھ کے پھر وہ یہ بھی الزام لگانے لگے کہ یہ اس کے پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ افطرا پردازی، یہ جھوٹ گھڑتا ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. یعنی کئی کئی طرح کی باتیں انہوں نے نکالی. اور ورنہ یہ لائی کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا معجزہ نہیں دیا گیا تھا جو جیسے حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ یا اس سے پہلے کے انبیاء کو دیا گیا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خود یہ کتاب، یہ قرآن ان کا معجزہ تھا، ادبی معجزہ بھی تھا، اور ہر لحاظ سے مطلب، اور ابھی تک جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر کے اس کو بالکل صحیح حالت میں رکھا ہے. تو لیکن وہ یہ کہتے تھے ہم کوئی ایسا معجزہ چاہیے جیسے پہلے نظر آتے تھے انبیاء کی معجزے سامنے، وہ دکھاؤ جو ہم محسوس کر کے دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے، یا ٹچ کر کے دیکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان سے پہلے بھی کوئی بستی جس نے ہمیں ہلاک کیا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، وہ ایمان نہ لائی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی سری معجزہ کی درخواست کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دکھا دیے تھے اس وقت بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت واضح معجزہ اللہ کی طرف سے، جیسے حضرت صالح کی اونٹنی تھی، تو پھر اس معجزے کے ساتھ ہی ہلاکت اور تباہی بھی آ جاتی تھی کہ جو نہیں مانتا تھا اس کو الٹیمیٹم دے دیا جاتا تھا کہ وہ بری طرح تباہ اور ہلاک کر کے رکھ دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام جو رسول تھے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، اور اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. تو واقعی یہ بات ہے کہ اگر توریت کو دیکھیں، زبور یا انجیل یا جو بھی آسمانی کتب جن کے جو جتنا بھی حصہ ان کا ابھی تک اسکرپچر کا محفوظ ہے دنیا میں، اگر ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ وہی ہے. سارے نام آپ دیکھیں تو انٹیکٹ ہیں ابھی تک، کہ وہ تھوڑا پروننسیشن کا فرق ہے کہ عربی اور عبرانی میں جو اتنا فرق تھا اس لحاظ سے، لیکن جیسے وہ لوگ، ہم حضرت اسحاق کہتے ہیں وہ آئزیک کہتے ہیں، ہم حضرت یوسف کہتے ہیں وہ جوزف کہتے ہیں، اور ہم حضرت یحییٰ کہتے ہیں وہ حضرت جان کہتے ہیں. اور اسی طرح آپ سارے دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ
جیسس کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کو موسیس کہتے ہیں، یا سارے پورا سلسلہ جو ہے وہ شروع سے لے کر حضرت نوح کا بھی ذکر ہے ان کی کتابوں میں. جتنے لوگ یہ آسمانی مذاہب پر ابھی بھی عمل پیرا ہیں تو ان کو انبیاء کے پورے سلسلے کے نام پتہ ہوتے ہیں. حضرت آدم کا نام سب جانتے ہیں، ایڈم کہتے ہیں. تو یہ پروننسیشن اور اس کا تھوڑا اسپیلنگس کا اور ان چیزوں کا فرق ہے، لیکن سلسلہ وہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خود بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بشر کو رسالت عطا کیا جانا کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم پہلے بھی بندوں میں سے، اپنے انسانوں میں سے ہی لوگوں کو چنتے تھے جن پر وحی کیا کرتے تھے، اور ان کو بھی ہم نے ایسا کوئی جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، نہ وہ سدا جینے والے تھے. اور دنیا میں ان کو بھی اپنے وقت پہ موت آئی اور ان کا وصال ہوا. اور پھر لیکن تم دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو کہ ہم نے آخرکار ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. اور پھر اس کتاب کا مقصد بتایا آنے کا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اس آیت سے پتہ چلا کہ جو قرآن کا موضوع ہے وہ انسان ہے. ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، ایسی کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور یہ جو کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، اس سے ہی سمجھ آتا ہے کہ کتاب سے فائدہ بھی وہی لوگ اٹھا پاتے ہیں جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنی ہی ظالم بستیوں کو اللہ نے پیس کے رکھ دیا اور اس کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، اور جب ان کو عذاب محسوس ہونے لگا تو وہاں سے بھاگنے لگے. تو کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے گھروں میں عیش کے سامانوں میں جن میں تم چین کر رہے تھے، اور تم سے پوچھا جائے گا. اور وہ پھر اس وقت وہ پکارتے رہے کہ ہماری کم بختی، کہ ہم غلط تھے. اور اسی طرح اللہ نے ان کو کھلیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا تھا، پھر ہدایت کے سامان میسر کیے تھے، لیکن جنہوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو اللہ نے خود ہی ان کو ہلاک کر دیا. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے اس آسمان اور زمین کو جو کچھ ان میں ہے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے. اور اس کا مقصد امتحان ہے، آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون ہے جو حق کو قبول کرتا ہے، کون اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اللہ واحد ہے اور پھر اس کی رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت کو مان کر اس پر عمل کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کا انکار کرتا ہے. اور اس آزمائش کے بعد اللہ کرتا ہے کہ باطل پر حق کی چوٹ لگاتا ہے جو اس کی سر توڑ دیتی ہے. یہاں پہ کہا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق. اور باطل جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ان باتوں کی وجہ سے جو تم لوگ بناتے ہو. یعنی بغیر علم کے جو ہم بولتے رہتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں بناتے ہیں جن کا ہمیں کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والی باتیں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں. وہ لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اس کی بندگی سے ستابی نہیں کرتے، نہ ہی وہ ملول ہوتے ہیں کہ نہ وہ ایسا تکبر کرتے ہیں کہ عبادت سے پھر جائیں. اور کہا گیا ولا یستحسرون، اور وہ یعنی ان کو کہنا چاہیے جیسے انسانوں کو مایوسی ہوتی ہے، یا کبھی انسان بیزار ہو جاتے ہیں، یا غم ایسا چھا جاتا ہے ان پہ کہ وہ عبادت سے بھی ان کا دل اٹھ جاتا ہے، ایسے نہیں ہے. فرشتے ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں اپنی رب کی رحمت سے، کبھی مایوس نہیں ہوتے وہ، اور صبح و شام تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں نے خود اپنے خدا بنا لیے ہیں، کیا یہ اس قابل ہیں کہ کسی کو پیدا کر سکیں، کسی کو اٹھا کھڑا کریں؟ اور اگر غور کریں تو اگر دنیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرے خدا ہوتے تو دونوں کا، زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. ظاہر ہے ان خداؤں میں آپس میں ٹکر ہوتی اور آپس میں ان کی مسائل، جیسے ہم اس میں سنتے اور پڑھتے بھی ہیں. گریک جو میتھولوجی ہے، جو ان کی جو سٹوریز ہیں پوری، کے ان کے ایک زمین کے خدا ہیں، ایک آسمان کے خدا ہیں، ایک موت کے خدا ہیں، ایک زندگی کے خدا ہیں، اور پتہ نہیں اس طرح کے. اور پھر ان میں آپس میں فائٹس بھی وہ دکھاتے ہیں کہ ہوتی رہتی ہیں، اور اختلاف رائے بھی ہوتا رہتا ہے. اور وہ تو اللہ تعالیٰ خود بھی یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ایسا ہی ہوتا، اور انتظام چل ہی نہیں سکتا تھا، وہ بگڑ جاتا. اور مطلب اتنی سادگی سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی دیہاتی اور جو بدوی لوگ تھے وہ بھی آرام سے سمجھ سکتے تھے، اور اب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ظاہر ہے مطلب ایک سے زیادہ خدا ہونے کی وجہ سے سسٹم اس طرح نہیں جس طرح سکون سے چل رہا ہے. بس جہاں
اللہ تعالیٰ انسان کو اتھارٹی دیتا ہے بہت لمیٹڈ اس میں، وہاں انسان گڑبڑ کرتا ہے. ادروائز سورج چاند ستارے سب جو بڑا پورا سسٹم ہے، جو میکرو اسٹرکچر ہے پورا کائنات کا، وہ پورا بالکل صحیح ترتیب جیسے اللہ نے مقرر کر دیا ویسے ہی چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ جو ہے وہ پاک ہے، رب العرش ہے وہ، اور پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اور وہ ایک اور بات یہ بتائی کہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں. اور پھر بھی لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لاؤ اپنی دلیل، ان سے کہہ دو کہ اپنی دلیل پیش کریں. اور یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں ہمارے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں موجود ہے جس میں پہلے نصیحت تھی پہلے لوگوں کے لیے. اور لیکن اصل میں یہ لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں. یعنی یہ جو بات بتائی گئی اس میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سارے انبیاء نے توحید کی طرف ہی دعوت دی، اور یہ کفار مکہ اور قریش کے لوگ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، نہ ان کے دور میں کبھی خانہ کعبہ میں کوئی بت رکھا گیا. تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ بھئی ہم نے جو بھی رسول پہلے بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری بندگی کرو. اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. اور یعنی فرشتوں کے بارے میں پھر کہا کہ بل عباد مکرمون، وہ اس کے حضور بڑھ کر بولتے نہیں، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اور جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ، اور جو اوجھل ہے وہ بھی جانتا ہے. تو وہ سفارش بھی کسی کی نہیں کرتے سوائے اس کے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ سننے پر راضی ہو. اور وہ خوف سے اللہ کے ڈرے رہتے ہیں اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی کہے گا کہ وہ اللہ کے سوا وہ بھی خدا ہے، تو اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اور پھر ایک اور بڑی زبردست بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جو آسمان اور زمین تھے وہ پہلے ملے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپس میں ملے ہوئے تھے. رتق اور فتق دو لفظ یوز کیے گئے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ جو ہے یہ آپس میں، رتقن کا مطلب ہے ملے ہوئے، بالکل ایک اس کے بالکل سبمرجڈ ہونا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا اور جدا جدا کر دیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. اچھا یہ کلو بھی کئی جگہ پر ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے زندہ چیز جو پانی، اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کہیں بھی پروب بھیجے جا رہے ہیں زندگی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ لائف کہیں اور ہے، تو ابھی تک تو ہمیں کہیں نہیں ملی. اس کی وجہ مین یہی نظر آتی ہے کہ کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے. اور پانی اگر موجود بھی ہے کہیں تو کہیں پر برف کی فارم میں صرف فروزن موجود ہے، کہیں گیس کی فارم میں، کہیں لکوڈ ہے. لیکن زمین پہ پورا تینوں اسٹیٹس میں واٹر موجود ہے. اور پانی آپ دیکھیں تو کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر پانی نہ ہو اور وہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہو. تو بہت ہی اچھا اللہ تعالیٰ نے بیلنس بنایا. اور یہ جو بتایا کہ اس پوری کائنات کو ہم نے پہلے یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے اور ہاں متصل تھے ایک دوسرے سے، اور پھر ہم نے ان کو پھاڑ کے اور جدا کیا ہے. تو اب جو سائنس ریسرچ کر رہے ہیں سائنسدان، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کسی نقطے سے شروع ہوئی تھی کائنات، اور پھر ایک دم سے ایکسپینڈ ہوئی ہے اور اس کو پھیلایا گیا ہے. وہ اللہ کو تو نہیں مانتے، لیکن بہر اللہ تعالیٰ خود بھی یہ بتا رہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے. اس میں بہت زبردست کلو ہے، اس پہ اگر ریسرچ کی جائے تو بہت سی نئی نئی باتیں سمجھ آئیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی نشانی کے طور پہ بتایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. یعنی زمین کی جو موومنٹس ہیں، جو موشن ہے اس میں پہاڑوں کے نصب ہونے کا بڑا دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کیا ہے سپیڈ کو. اور کشادہ راہیں ہم نے بنا دی ہیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. یہ زومانی جملہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم راستہ اس سے ڈھونڈتے ہیں کہ پہاڑوں میں سے راستے نکلتے ہیں دوسری طرف جانے کا، اور دوسرے ہم ہدایت کا راستہ بھی ان سے تلاش کر سکتے ہیں انہی چیزوں کو دیکھ کر. آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا مگر کرتے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اور رات اور دن بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. زمین کے جو رات اور دن ہے بہت بیلنسڈ ہیں کہ گرمی سردی اور سب چیزیں ٹیمپریچر بیلنس رہتا ہے، زندگی جو ہے وہ اس کو سسٹین کرتا ہے. سورج اور چاند، سورج کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے بہت بہترین فاصلے پہ رکھا ہے، اگر تھوڑی بھی زمین اور قریب ہو جائے تو چیزیں جلنے لگیں گی یہاں. اور بہت مطلب یہ جو 8 منٹ 20 سیکنڈ میں اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے. ہیٹ بھی بہت
کیلکولیٹڈ پہنچتی ہے. اور یہ جو ہم بہت گرمی گرمی کر رہے ہوتے ہیں، ابھی لگ بھی رہی ہے گرمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پھلوں کے پکنے کے لیے اور بہت سارے دوسرے فائدوں کے لیے رکھی ہیں کہ اگر یہ گرمی، جہاں جن علاقوں میں گرمی نہیں ہوتی وہاں اتنے پھل بھی نہیں ہوتے جہاں جیسے ہمیں یہاں ٹراپیکل کنٹریز میں ملتے ہیں. اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا اور سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. فلک مطلب ان کا آربٹس الگ ہیں، ان کے روٹس الگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محمد ہم نے ہمیشگی تو تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اور اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ یعنی یہ لوگ، یہ اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ اس وقت جب ہجرت حبشہ ہو گئی اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ینگ بچے جو اسلام قبول کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو وہ عورتیں بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دے رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان کی فکر نہیں کرو، ان کی ایسی باتوں کی، اور تم اپنا کام کرتے رہو. اور کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ جاندار جتنے بھی ہیں ان کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا میں، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کے تم سب کی آزمائش کریں، آخر تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. اور پھر اس استہزاء کا اور اس مذاق کا ذکر کیا گیا جو منکرین حق کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھٹے بازی کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی وہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، اصل تو وہ برے حال میں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلق الانسان من عجل، ہم انسان جو ہے وہ جلد باز مخلوق ہے، اور ہم نشانیاں دکھائیں گے ابھی لیکن جلدی نہ مچاؤ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دھمکی قیامت کی کب پوری ہوگی، اور بتا دو کہ یہ اس وقت اپنے چہروں کو نہ اپنے منہ کو آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں کو، نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی، اور ایک دم سے وہ بلا اچانک آئے گی، انہیں یکلک دبوچ لے گی اور اس کو دفع نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ملے گی. تو یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں تو پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑا چکے ہیں، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے، یعنی وہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی حقیقت ان پر آ گئی. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان سے پوچھو رحمان کے مقابلے میں کون تمہاری مدد کر سکتا ہے یا کون تمہیں بچا سکتا ہے. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو نوازے جا رہا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، تو یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی اپنی حقیقت کیا ہے. اور حالانکہ یہ دیکھیں غور سے تو پچھلی قوموں کا انجام نظر آ رہا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم تو تنبیہ کر دو انہیں اور انذار کرو، لیکن اصل بات یہ کہ بہرے جو ہیں وہ پکار کو نہیں سنا کرتے. یہ تو جب ان کو عذاب چھوئے گا جب یہ چیخیں گے اور جب یہ ہوش میں آئیں گے، لیکن اس وقت پھر فائدہ نہ ہوگا کوئی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ترازو رکھ دیے جائیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ، اور پھر کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو وہ اس کا حساب لگایا جائے گا. اور پھر اب یہاں سے وہ انبیاء کے سلسلے کا ذکر شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ انبیاء ہے. اچھا، قرآن کسی کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہمیشہ بیان کرتا چیزوں کو، قصوں کی ترتیب میں جو بعد میں انبیاء آئے کبھی ان کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور پہلے جو آئے انبیاء ان کا بعد میں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ہسٹری کا ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ ہسٹوریکل ٹائم لائن ترتیب دی جا رہی ہو، بلکہ جو تنبیہ اور انذار کے لیے جس بات کی پہلے ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے بیان کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا قصہ آ رہا ہوتا ہے ریلیٹڈ، ایک لڑی میں پوری بھی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں ذکر جو شروع کیا، پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں. یعنی اللہ نے اپنی جو کتاب عطا کی حضرت موسیٰ کو، اس کو ضیاء و ذکر للمتقین کہا کہ وہ روشنی بھی تھی، ذکر بھی، اور فرقان بھی تھا نا وہ. اور ہارون، فرقان بھی اس کو کہا، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز، جو تمیز کر سکے، کسوٹی ہو، صحیح اور غلط میں فرق بتا سکے. اور روشنی اور ذکر، اور تھا تو وہ سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس سے فائدہ صرف ان لوگوں نے اٹھایا جو تقوی کی صفت رکھتے تھے اپنے اندر، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے تھے اور جن کو حساب کی گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا تھا. فائدہ صرف وہ لوگ اٹھا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ اور پھر حضرت ابراہیم کا قصہ یہاں شروع ہوا، اور یہ تفصیل سے اس میں بتایا گیا قصہ کافی کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا، اور ہم اس کو جانتے تھے. رشد ایسے ہی نہیں رینڈم کسی کو عطا ہو گیا اور کسی کو محروم کر دیا اللہ نے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح جانتے تھے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کو خوب جانتے تھے، اس لیے ہم نے اس سے رشد عطا کیا کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ رشد عطا کیا جائے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ جب دیکھو اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو مورتیں ہیں، یہ جو اسٹیچوز تھے پورے بنے ہوئے، ان کی ڈائٹیز تھیں، ان کے تم گرویدہ ہو رہے ہو، تو یہ کیا ہیں؟ سوال اٹھایا تو باپ دادا نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس پہ فوراً کہا کہ بھائی تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ تو ان کو یقین ہی نہیں آیا، یعنی وہ اس کویسچن کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو اپنے حق پہ ہونے کا اتنا یقین تھا کہ وہ سوال بھی اٹھانے کا مارجن نہیں دینا چاہتے تھے کسی کو۔ انہوں نے صاف وہ کر دیا کہ ایک مذاق کر رہے ہو کیا؟ تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ہاں تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس پہ۔ اور پھر انہوں نے چیلنج دیا کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں بتوں کی خبر لوں گا۔ تو جب وہ سارے میلے میں گئے تو انہوں نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اور بڑے بت کے ہاتھ میں انہوں نے کلہاڑا دے دیا تھا۔ اس کلہاڑے کو دیکھ کے تاکہ وہ سبق لیں کہ بھائی یہ کیسے ہوا ہے کیا۔ اور جب وہ آئے وہ لوگ واپس تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا اور لے کر آئے کہ سب کے سامنے خبر لی جائے، اور پوچھا کہ بھائی یہ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ حرکت کی؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، یہ ان کے سردار نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اچھا، اب اس بات پہ ان کی یہ جو جملہ ہے حضرت ابراہیم کا، اس پہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، حالانکہ یہ جھوٹ میں نہیں آتا، یہ تو انہوں نے ایک حجت قائم کی سمجھانے کے لیے لوگوں کو۔ اور واقعی یہ ہوا بھی کہ جب انہوں نے کہا ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں، تو انہوں نے اپنے نفس کی طرف، اپنے ضمیر کی طرف رجوع کیا، اور انہوں نے ان کو سمجھ آیا کہ بات تو صحیح ہے، اور انہوں نے اس سے پھر، لیکن ان کی مت ماری گئی تھی، انہوں نے پلٹ کے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، یعنی یہ جو خدا ہے ہمارا یہ بولتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ یعنی ایک حجت تمام کی حضرت ابراہیم نے۔ تو ایسی چیزوں کو شریعت کی اصطلاح میں توریہ کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت خلاف واقعہ بھی بات کہنی پڑی ہے تو اس طرح کی جائے کہ جھوٹ سے بچا جائے پوری طرح، اور اس طرح سے حجت تمام کی جائے کہ اس سوال اٹھایا جائے، اور اس کے جواب میں جب دوسرا آدمی سوچے غور کرے تو اس کو حق بات سمجھ آ جائے، اور یہی حضرت ابراہیم نے کیا۔ اور لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جلا ڈالو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا والسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ سے کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ اور وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، لیکن ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم نے اس کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے ہم، جہاں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی شام اور فلسطین کی سرزمین۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جو نبی بنے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور ان کو بھی نبوت ملی، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کو ہم نے امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کا حکم دیتے تھے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کرتے تھے، اور وہ عبادت گزار لوگ تھے سارے۔ یعنی انبیاء کے کردار پہ کوئی حرف نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ صالح بھی تھے اور عبادت گزار بھی تھے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ پھر حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور علم بخشا۔ حکم کہتے ہیں صحیح قوت فیصلہ، اور علم اللہ کی طرف سے جو وحی کا علم انبیاء کو عطا ہوتا تھا، اور یہ کوئی ایکوائرڈ نالج نہیں ہوتی تھی، بلکہ کہنا چاہیے یہ ڈیوائن نالج ہوتی تھی، الہامی ہدایت ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاری کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور یہ قصہ ہم بار بار پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ وہ لوگ ہوموسیکچویلٹی کے جرم میں مبتلا تھے، اور حضرت لوط نے ان کو بار بار تنبیہ کی، بار بار انذار کیا، بار بار ڈرایا، لیکن وہ کسی طرح مان ہی نہیں دیے، تو آخرکار ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے سب کو اللہ نے بچا کر وہاں سے نکال لیا تھا۔ پھر حضرت نوح کا ذکر کیا ہے یہاں۔ اب حضرت نوح حالانکہ ان سب سے پہلے آئے تھے، لیکن ان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے یہاں کہ ہم نے یہی نعمت حضرت نوح کو بھی عطا کی تھی، اور انہوں نے ہمیں پکارا تھا کہ اے اللہ ہمیں کرب عظیم سے نجات دے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ان کو نجات دی، اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی، اس لیے کہ ان کی قوم نے آیتوں کو ہماری جھٹلا دیا تھا، اور وہ بہت برے لوگ تھے۔ پھر ذکر آتا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد طالوت جو بادشاہ تھا اس کے بعد بادشاہ بھی بنے بنی اسرائیل کے،
اور نبی بھی تھے، ان کو نبوت بھی ملی، اور بڑا عروج کا دور تھا بنی اسرائیل کا یہ. اور اس کے بعد حضرت سلیمان جو ان کے بیٹے تھے وہ نبوت سے بھی سرفراز ہوئے، وہ بھی بادشاہ بنے، اور یہ بھی بنی اسرائیل کو زبردست عروج حاصل ہوا. اور ایک قصے کا اس میں ذکر ہے کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے، اور اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو عطا کیا تھا. یہ جو بکریاں پھیل گئی تھیں کھیت میں، تو کھیت پورا خراب برباد ہو گیا. تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ دیا کہ جو بکریاں ہیں اس کھیت والے کو دے دی جائیں، اس کی ملکیت ہو جائیں ہمیشہ کے لیے. لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، صحیح فیصلہ یہ ہے کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک کہ جو بکریوں والا ہے وہ آدمی کھیت کو درست کر کے اور فصل دوبارہ اگا کر نہیں دے دیتا. اور اس وقت تک تو ٹھیک ہے کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن جب اس کا کھیت اس کو صحیح حالت میں تیار ہو کے واپس مل جائے تو وہ بکریاں واپس کر دے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی صحیح فیصلہ تھا، اور یہ ہم نے اس سلیمان کو سجھایا. اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے ان کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی. اور یہی قرآن میں ایک اور جگہ بیان ہے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ جو لوہا ہے ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس سے زرہیں بناتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور ہم نے لوہے کو نرم کیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری پوری زرہیں بنا اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں جوڑ اس کی. تو یہ بھی حضرت داؤد کا معجزہ تھا. اور یہ آئرن ایج جو پوری جس کا ہسٹوریکل ریکارڈ بھی ملتا ہے وہی حضرت داؤد کا زمانہ تھا کہ انسانوں نے اس زمانے میں بہت ترقی اور ایک دم سے بوسٹ آئی ہے ٹیکنالوجی کا، جب لوہے کو کنٹرول کرنا اور اس سے چیزیں بنانا انسانوں کو آ گیا. اس کے بعد حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ اس کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے سرزمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اور اس کے دوسری جگہ جو ذکر ہے سورہ سبا میں ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، کے حضرت سلیمان کے اشارے سے ہوا ایک مہینے تک چلتی رہتی تھی ایک رخ پہ جہاں بھی وہ اشارہ کرتے، اور پھر اشارہ کرتے تو دوسرے طرف چلنے لگتی تھی. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت سلمان کا جب بحری بیڑا روانہ کرتے وہ تجارت کے لیے قافلہ، تو ہوا کو اشارہ کر دیتے تو جو سیلز تھیں ساری، جو بادبانی کشتیاں تھیں، اسی ہوا کے رخ پہ بہت اسموتھلی وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی تھیں. اور ٹریڈ نے بہت ترقی کی ان کے دور میں. پھر بتایا کہ شیاطین میں ہم نے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور دوسرے کام کرتے تھے، اور ان سب کے نگراں ہم تھے. اور اس کی بھی جو تفصیل بتائی گئی وہ بتائی گئی یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات، یعنی جو جن مسخر کر دیے گئے تھے حضرت سلیمان کے لیے، وہ جو بھی حضرت سلیمان ان کو حکم دیتے تھے وہ بناتے تھے، اور جیسے وہ چاہتے قصر بناتے تھے، محل اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے، یعنی پتھر کی دیگیں تھیں جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھیں. اور حوض مطلب بتایا جاتا ہے کہ کھانا اتنا زیادہ پکتا تھا اور اتنا بڑا بڑا لنگر ان کے پاس ہوتا تھا کہ وہ سالن نکالنے کے لیے بھی بڑے بڑے حوض بنے ہوئے تھے باقاعدہ جو پولز کی طرح، اور اس میں نکالا جاتا تھا اور پتھر کی دیگوں سے کھانا، اور بہت بہت لوگ وہاں کھایا کرتے تھے. اور یہ سارے کام جنات سے کرایا کرتے تھے حضرت سلمان. اور ایک اور چیز بھی پھر بتائی گئی تھی کہ وہ جنات غیب کے عالم نہیں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا، اور وہ کام میں لگے رہے جس کام میں حضرت سلیمان نے ان کو لگایا تھا. اور اصل نگراں ان کا اللہ ہے. اور پھر حضرت ایوب کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو بھی نعمت دی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بیماری مجھے لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور تکلیف کو دور کر دیا، اور صرف ان کو اتنے ہی اہل و عیال نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے اور بھی دیے خاص رحمت کے طور پر اپنی. اور یہ سبق ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اور یہ دعا بہت ہی بہترین ہے، کہتے ہیں جلدی بیماری ان کو کوئی تھی، ویسے یہ ساری جو بیماریاں ان کے لیے بہت بہترین دعا ہے کہ حضرت ایوب صابر بھی بہت تھے. اور ایک اور جگہ قرآن میں ان کی دعا ربی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب بھی آئی ہے کہ اللہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور مشقت میں ڈال دیا. اور اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ آزمائش یا بیماری اللہ کی طرف سے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں
تو اس کی تفسیر مفسرین یہ کرتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مجھے اب آپ کے بارے میں بھی بہکا رہا ہے، مایوس بھی کر رہا ہے آپ کی رحمت سے، اور پھر تنگ بھی کر رہا ہے کہ اگر اللہ تجھ سے خوش ہوتا ہے یا تیرا کچھ خیال ہوتا تو تیرے حالت اس سے بہتر ہوتی ہے، جو بھی برے خیالات وہ ڈال رہا ہوگا. تو وہ بیماری برداشت کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں، وہ صبر کر رہے تھے، لیکن جو شیطان کا بہکاوا تھا اس سے پریشان ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے. حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے بیٹے، جن کو لا کے حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر مکہ میں بسایا. حضرت ادریس بھی نبی گزرے ہیں. اور ذوالکفل کون تھے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے. ذوالکفل کا مطلب ہے کہ بہت صاحب نصیب، اور یہ کون بزرگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صابرین میں سے تھے. اور اس پہ کافی ڈیبیٹ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ، اور ہسٹوریکل ریکارڈز میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ان کی دو صفتیں اللہ کو پسند تھیں. ایک تو یہ کہ یہ صابر تھے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اپنی رحمت میں ان کو داخل کیا اس لیے کہ وہ صالحوں میں سے تھے. یعنی صالح ہونا مطلب کہ نیکی کے راستے پہ تھے، اور صابر تھے. صابر اور صالح ہونا، یہ دو خصوصیات اللہ کو پسند آئی تھی. اور پھر حضرت یونس کا ذکر ہے، اور ان کو یہاں وزن نون ہی کہا، مچھلی والا کہا گیا. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے. لیکن آخر میں تاریکیوں سے اس نے پکارا. تو وہ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سورہ انبیاء کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس نے کہا کہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، کوئی خدا یا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا. انہوں نے اپنا قصور جو اعتراف کیا وہ یہ تھے کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ بستی سے نکل پڑے. یعنی جب بہت انہوں نے تبلیغ کی، سب کیا، تو مایوس ہو کر وہ، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ وہ بستی چھوڑ کے نکلیں، لیکن وہ نکل گئے. اور پھر ان کے نکل جانے کے بعد جب عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہوئے تو ان کے شہر کے لوگوں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ توبہ کر لیں، اور وہ ملے نہیں، اس لیے کہ وہ تو نکل چکے تھے. تو یہ وہ واحد بستی ہے کہ جس نے عذاب کے آثار نظر آنے کے بعد توبہ کی، لیکن اللہ نے پھر ان کو ان کی توبہ قبول کر لی اور وقت دے دیا، اس لیے کہ نبی اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے وقت سے پہلے. اور اسی غلطی پر حضرت یونس نے یہاں پر معافی مانگی اور توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور پھر مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا. اور وہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیل ان پر اگا دی جس کا وہ پھل کھاتے رہے، اور پھر تھوڑے صحت مند ہو گئے، تو اٹھ کے واپس بستی کی طرف گئے اور دوبارہ انہوں نے اپنی تبلیغ کا کام کیا. اور پھر حضرت زکریہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو بوڑھی اور بانج بیوی سے، اور جبکہ وہ خود بھی بوڑھے تھے، حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا جو بہت ہی نیک کردار اور بہت صالح تھے. اور اللہ تعالیٰ کو جو صفت ان کی پسند آئی وہ کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ نیکی کے کام میں سرعت کرتے تھے، بہت تیزی دکھاتے تھے، دوڑ دھوپ کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے. اور دوسرا وہ پکارتے تھے اللہ کو رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ. رغبت کہتے ہیں کہ رجوع کرنا، راغب ہونا، پسند کرنا، اس طرف بڑھنا، اور رہب ڈرنے کو کہتے ہیں کہ خوف کے ساتھ. اور پھر وہ اللہ کی خشیت رکھتے تھے. حضرت مریم کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی طرف ایک روح القا کی جو پاک روح تھی، اور حضرت مریم خود بھی پاک خاتون تھی، نیک خاتون تھی، اور ان کے بیٹے بھی بالکل پاک. اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بھی تہمت سے بری کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد جو پوائنٹ بتا رہے ہیں، اصول کی بات وہ یہ کہ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو. یہ دوسرے لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور سب کو ہمارے پاس پلٹنا ہے. اور پھر بتایا کہ نیک عمل کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ بہت اچھا ہوگا، ان کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی، اور اللہ سب کچھ لکھ رہا ہے. اور پھر جو بستی ایک دفعہ دنیا میں ہلاک کر دی جائے وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ لوگ دوبارہ دنیا میں نہیں پلٹ سکتے جب تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت لگے گا. یعنی جتنے لوگ یہاں، جتنی بستیاں ہلاک ہوئی، وہ سب قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ ایک ساتھ اب اٹھائی جائیں گی. اب وہ واپس دنیا میں پلٹ کے نہیں آ سکتی، وہ جب دوسرا عالم برپا ہوگا وہاں اٹھائی جائیں گی، اور پھر وہ اس بات ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ خطا کار تھے. اور یہ جو معبود جن کو تم پوچھتے ہو یہ بھی جہنم کا ایندھن ہے اور تمہیں بھی وہیں جانا ہے.
سارے کافروں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم ہمیشہ وہیں رہو گے۔ پھر ایک ذکر کیا گیا کہ بھائی بہت برا حال ہوگا کہ پھنکارے ماریں گے یہ، اور وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی جہنم میں، اور بہت برا ان کا انجام ہوگا جو کفر کرنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں کے لیے پہلے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اور کہا گیا لا یسمعون حسیسہا، وہ قیامت کی جو سرسراہٹ ہوگی وہ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیشہ من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور وہ اس وقت ان کو گھبراہٹ کے وقت ذرا پریشان نہ کرے گا، ملائکہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور ان کو کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ واپس جو ہے نا یہ جو پوری یونیورسٹی ایکسپینڈ ہوئی ہے وہ واپس اسی پوائنٹ پہ لے آئی جائے گی، کما بدانا ولا خلق نعید، جیسے کہ اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، یعنی وہ واپس ریورس کر کے واپس اس کو اس سٹارٹنگ پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اور یہ سب کچھ ہم کریں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس آیت کو اگر دوسری آیات کی روشنی میں دیکھا جائے، جیسے سورہ زمر کی آیت ہے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ الْأَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ وہ لوگ کہیں گے تو کہ اللہ کا شکر ہے، حمد ہے اللہ کا جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور زمین کا وارث ہمیں بنا دیا، اور اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، اور بہترین اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، اور یہاں بھی جس ترتیب میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہم واپس زمین کو اس پوائنٹ پہ لے آئیں گے جہاں سے وہ پہلے سٹارٹ ہوئی تھی، کما بدانا اول خلق، یعنی اول خلق نعیدو، کہ پہلے جب ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اس وقت جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہیں اس کو واپس لے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جو زمین کے وارث ہیں وہ نیک بندے ہوں گے۔ تو تفسیر اس کی اصل میں یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ جو بھی نیک بندے ہیں ان کو زمین کا اقتدار عطا کرے، کبھی کبھی یہاں فاسق و فاجر اور کافر بھی حکومت میں آ جاتے ہیں، بس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جس کو بھی حکومت ملی وہ یقیناً حق پہ اس لیے اس کو حکومت مل گئی ہے، بلکہ بہت دفعہ یہاں کفار نے حکومت کی، فرعون کی سالوں رہی، نمرود کی سالوں رہی حکومت۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ آخر میں جب عالم اللہ برپا کرے گا، عالم آخرہ، اور اس وقت دنیا کو جو شکل دی جائے گی، اصل اقتدار تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو اس وقت اقتدار میں کوئی جگہ، بادشاہی میں کوئی جگہ کافروں اور فاجروں کے لیے نہیں ہوگی، اس وقت مومنوں کو ہی دیا جائے گا۔ اور اس کی دوسری جگہ پہ تصریح بھی ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ زمین اللہ کی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کا اینڈ ہے اس میں کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہی ہے کہ صرف تمہارا خدا ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اور اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علی اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیر ہو رہی ہے، جو ان کو دیر لگ رہی تھی کہ قیامت آنے میں یا عذاب آنے میں جو دیر ہو رہی ہے، تو یہ اصل میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اس لیے کہ تمہیں وقت خاص تک مہلت دی جا رہی ہے مزے کرنے کی، اور ظاہر اس میں اور گناہ سمیٹ رہے ہیں وہ، اس لیے کہا گیا کہ اور فتنہ ہے۔ اور آخری آیت ہے قال ربی احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور رسول نے کہا ہے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو باتیں تم بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ یعنی استعانت طلب کی گئی اللہ سے، اور یہاں سورہ انبیاء ختم ہوئی ہے کہ پورا حق ادا کر دیا گیا دعوت پہنچانے کا، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی ساری چیزیں بتا دی گئیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں قبول کرتا اس دین کو، اسلام کی دعوت کو، تو حجت تمام ہو چکی نا، اور یہ اس کی اب اپنی مرضی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، جو چاہے اسلام قبول کرے، جو چاہے اس سے اس کو رد کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کی سنت پر چلنے والا بنائے، اور قرآن کی دعوت توحید اور دعوت رسالت کو قبول کرنے والا بنائے۔ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کرنا چاہیں وہ بات رکھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت جل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. अच्छा, मैं सब एक सवाल कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल. तो जैसे ये आ रहा होता है ना अम्बिया की इसमें कि नमाज नेक कामों की और नमाज कायम करना, ज़कात देने की हिदायत की, तो इसका मतलब है कि ज़कात जो है हम बहुत अच्छे से, मतलब कि जब अम्बिया का स्टार्ट हुआ तो उस ज़माने से ही ज़कात का नफाज था। हाँ, ये दो काम हर अंबिया की शरीयत में रहे, लेकिन उनका शरई तरीका अलग था, मुख्तलिफ था. जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में तो पूरी तसरीह के साथ है कि 2.5% हम देते हैं ज़कात, और निसाब बताया गया है कि 7 तोले सोना और 52 तोले चांदी, और मतलब सारी उसके बाद शुरू होती. तो ये तरतीब मुख्तलिफ थी, लेकिन किसी न किसी शक्ल में ज़कात हर नबी की शरीयत में रही है. और नमाज भी इसी तरह है कि सलात का तरीका मुख्तलिफ उनका होता था, वक्त या चीज़ें उनके औकात या जो उनको बताए गए होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन असल में जो नमाज जिसके लिए होती है कि तस्बीह की जाए, अल्लाह की हम्द व सना की जाए, वो काम हर अंबिया की, हर नबी ने अपनी उम्मत को बताए और फर्ज किए. लेकिन इसकी कोई तफसील कहीं पर है कि ज़कात क्या होती थी पहले, पहले अम्बिया के ज़माने में ज़कात का क्या सिस्टम हुआ करता था? ऐसे कोई तफसील नहीं है ना कहीं पर? नहीं, कहीं कहीं हैं क्लूज, लेकिन ज्यादातर वो बनी इसराइल की रिवायात से ड्रॉन है. तो उसमें से कुछ पे हम यकीन कर सकते हैं, लेकिन सारे वो बहुत ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है. लेकिन जैसे कुछ यहूदी एक दो सहाबी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, एक हज़रत काब अहबार के बारे में आता है, और एक हज़रत अब्दुल सलाम थे. और उन लोगों के जरिए से कुछ चीजें जो उसका तौरात का इल्म रखते थे पहुंची हैं. और फिर जैसे मौलाना मौदूदी ने भी जो रिसर्च की है पिछली किताबों पे, उनसे पता चली, लेकिन सारे वो चूंकि तहरीफ हो चुकी तो बहुत ट्रस्ट वर्दी नहीं है. एक आइडिया उनसे हो सकता है कि किस तरह का होगा, लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक नॉलेज है ये कोई नहीं कह सकता. अच्छा रुमैसा, एक सवाल मैं भी करना चाह रही, कर लूं? जी जी जहरा. अच्छा, आपने अभी ये जो लास्ट पैराग्राफ आप कर रही थी, तो इसमें आपने एक जगह कहा कि जब बिल्कुल एंड टाइम होगा तो सिर्फ अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम आ जाएगा, मैं सही समझ रही हूँ? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं, वो तो फेजेस जो हदीस में बताए गए हैं वो तो एक अलग चीज है ना, कि खिलाफत बतरीक़ नबूवत का चौथा दौर आएगा और फिर दोबारा वापस गुमराही की तरफ जाएगी जमीन, उसके बाद क़यामत कायम होगी. इसमें जो बात बताई गई वो ये, जैसे सूरह ज़ुमर की आयत के तफसीर की रोशनी में पढ़ें तो और क्लियर भी हो जाती है कि अल्लाह जब वापस इस पूरी जमीन को समेट देगा, जो सिस्टम इस वक्त है इसको समेट कर वापस उस पॉइंट पे ले आएंगे जहां से ये शुरू हुई थी, और एक नया सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें जन्नत दोज़ख और दोबारा आलम आखिरा जो बर्पा की जाएगी. तो उस वक्त के लिए कहा गया है कि उस वक्त जमीन के असल वारिस सिर्फ इन अल्लाह के नेक बंदे होंगे, और बाकी सबको तो उठा के अल्लाह जहन्नुम में डाल देगा ना, और नेक बंदे जो हैं उनको कह दिया जाएगा कि वो जहां चाहे जन्नत में अपनी जगह बना सकते हैं.
اور وہ یہی زمین ہوگی، لیکن اس کا وہ جو پورا سسٹم اور جو پورے فزیکل فیچرز ہیں وہ سارے بدل دیے جائیں گے، عالم دوسرا ہو جائے گا یہ بالکل. تو یہ بات اس میں بتائی گئی ہے. اچھا آپ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ جو انبیاء کی ہیرارکی ہے اس کے بارے میں، جیسے حضرت آدم، اس کے بعد جو انبیاء آئے، پھر حضرت نوح سے آنورڈ کیسے چلا ہے اس میں؟ حضرت نوح کے بعد سے جو سلسلہ چلا تو ویسے تو قرآن میں جو نام ہے سارے انبیاء کے تو موجود نہیں ہیں، بس ہاں یہ کلوز موجود ہیں کہ رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو 1,24,000 بتائی. اور 1,24,000 نبی ہونے کا مطلب ہے، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، اور رسول جو ہیں وہ کچھ اور عہدہ تھا. تو قرآن میں جن کے ذکر ہیں کچھ انبیاء کے، لیکن بہت سوں کے نہیں بھی ہیں، اور یہی بات اس میں کئی بھی کہی ہے کہ ہم نے بہت سوں کا تم سے ذکر نہیں بھی کیا ہے اور قصہ نہیں بھی سنایا ہے ان کا، لیکن جن جن کے ہمیں ضرورت تھی ان کا بتایا ہے. تو ہیرارکی جو ہمیں معلوم ہے وہ حضرت نوح کے بعد سے ہی زیادہ معلوم ہے. ایک دو انبیاء بس حضرت نوح سے پہلے کے ان کا ذکر پتہ چلتا ہے، باقی سارے حضرت نوح کے بعد کے ہیں. اور جو توریت ہے نا اس میں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضرت لوح بھی جا کے حضرت لوط جا کے حضرت نوح سے بھی ملے تھے اور ان کے بیٹے سام سے بھی ملے تھے، لیکن قرآن اصل میں نا کرونالوجیکل آرڈر میں چیزیں اتنا نہیں بتاتا ترتیب، وہ تو بس اصل میں انذار کی طرف اور نصیحت کی طرف توجہ رکھتا ہے. پھر مفسرین چونکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور مختلف چیزوں سے اس کی ہیرارکی یا اس کی ترتیب وہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے بعد اور وہ اس کے بعد اور وہ اس کے بعد. جیسے حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم ہی کا سب سے پہلے وہ آتا ہے کہ جو ہے نا یہی مشہور جو سب سے ہوئے، سب سے زیادہ ناموری اللہ نے ان کو عطا کی. پھر وہ ان کے دونوں بیٹے ہی نبی ہوئے، حضرت اسماعیل بھی اور حضرت اسحاق بھی. حضرت اسحاق اس طرف رہے جہاں حضرت ابراہیم پہلے تھے اور وہیں تبلیغ کرتے رہے، اور حضرت اسماعیل کو لا کے مکہ میں بسایا تو بنی اسماعیل یہاں. لیکن اس کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل، یعنی حضرت اسحاق کی جو اولاد تھی، حضرت یعقوب کا لقب تھا نا اسرائیل، ان کی اولاد میں سارے آتے رہے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف. پھر اس کے بعد وہاں اور بھی انبیاء بیچ میں گزرے ہوں گے لیکن کچھ کے نام ہمیں نہیں بھی پتہ ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور پھر آخری اس کے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جن کا بہت زیادہ ذکر ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد پھر کسی مطلب حضرت یحییٰ انہی کے دور کے تھے یہ پتہ ہے ہمیں، اور بھی انبیاء کا ذکر ملتا ہے جو ان کے سلسلے میں آئے. لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد پھر بنی اسرائیل میں بھی وہاں بھی کوئی نبی نہیں آئے، اور پھر اس کے یہاں سالوں حضرت بعد یہاں موسیٰ بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل کے بعد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے عرب میں بنی اسماعیل میں. اچھا اور بنی اسرائیل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعلق بنی اسرائیل سے ہی رہا، وہ تو تھے ہی ان کے. ہاں سارے ہی اسی میں آئے، اسی سلسلے میں. حضرت ابراہیم کی اولاد میں جتنے انبیاء آئے نا وہ ادھر ہی، اسی لیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پہلے نبی تھے. یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کی یا حضرت اسحاق کی اولاد کے بجائے حضرت اسماعیل کی اولاد میں آ گئے تھے. حالانکہ تھے وہ سب حضرت ابراہیم ہی کی اولاد، لیکن ان کو یہ تھا کہ بھئی ہمارے ہی خاندان میں نبوت رہنی چاہیے تھی. جو حضرت صفیہ کے والد اور چچا کی جو گفتگو ہے نا، حی بن اخطب کی اور اس کے بھائی کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہاں ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اللہ کے، لیکن ہم ان کی پوری زور سے مخالفت کریں گے، پوری جان لگا کے، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے.